جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، لیکن آج بلوچستان سے پہلے ہم اپنے ان شہداء کو یاد کریں گے جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک میں، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بڑی افسوسناک خبر ہے ناظرین، آپ سب کو بتاؤں کہ میجر عدنان اسلم شہید جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ آپ سب کو بتاؤں ناظرین کہ گزشتہ دنوں بنو میں ایک آپریشن جو چل رہا تھا فتنہ الخوارج کے خلاف، وہاں پہ میجر عدنان جو تھے ان کی چھٹی تھی، وہ بنو پہنچے تھے اور انہوں نے خود کو والنٹیئر کیا اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو آپریشن ہو رہا تھا انہوں نے ان میں حصہ لیا اور فتنہ الخوارج کے جتنے بھی دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ اپنی جان پہ اپنے دوست کے ساتھ جو تھے وہ کھیل گئے تھے۔ ان کے جو دوست تھے میجر سعد، ان کو کافی زیادہ چوٹیں جو تھیں وہ آئی تھیں، لیکن وہ ان کے اوپر جو تھے وہ لیٹ گئے تھے۔ ان کو بچانے کے لیے انہوں نے خود اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں اور ٹانگ پہ ان کی کافی زیادہ گولیاں جو تھیں وہ لگی تھیں، 4 کے قریب گولیاں لگی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کر کے وہ غازی لوٹے۔ حالت ان کی کافی زیادہ کرٹیکل تھی اور کافی زیادہ سیریس حالت میں تھے، تو سی ایم ایچ راولپنڈی میں وہ ایڈمٹ تھے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج صبح جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے اور جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ قربانیاں ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی۔ اور ایک اور بھی بات آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میجر عدنان اسلم جو تھے وہ 135 لانگ کورس سے تھے اور 29 ایف ایف سے ان کا تعلق تھا، ایس ایس جی کمانڈو تھے۔ ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن تھی ہمارے ملک میں، ہمارے اگر ہم کہیں کہ جتنے بھی آپریشنز ہوتے تھے، بڑے بڑے آپریشنز جو تھے وہ انہوں نے لیڈ کیے تھے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر تھی جہاں پہ فتنہ الہندوستان کے یا فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں، جو ایک ہم کہیں کہ میڈیا پہ کمپین وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں اور غلط نیریٹو جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کے خلاف، میں تو کہتی ہوں کہ ان کی جو گندی زبان ہے ان سے ہمارے شہیدوں کا نام جو ہے وہ بھی لینا ان کے لیے گناہ ہے کہ وہ شہیدوں کا نام جو ہے وہ لے اور ان کو خراب کریں۔ شہیدوں کا نام ایسے جو گندے لوگ ہیں ان کے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے غازی تھے، وہ غازی ہو کے لوٹے تھے اور جب تک انشاءاللہ جب تک دنیا ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم ان کو غازی ہی کہیں گے اور وہ غازی کے نام سے ہی جانے جائیں گے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات بھی کریں گے اور فتنہ الہندوستان کی جو لنکس افغانستان میں جڑ رہے ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، تو آج بھی بابر یوسفزئی صاحب تشریف فرما رہے ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ویلکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو اگر ہم بات کریں اپنے شہداء کی، میجر عدنان جو تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ آج راولپنڈی سی ایم ایچ میں شہید ہو گئے۔ کیا کہیں گے ان کی بہادری پہ آپ؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تُشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ نہیں کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ پاک انہیں قیامت تک رزق فراہم کرتا رہے گا۔ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں سب سے پہلے میجر عدنان اسلم کے خاندان سے، ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ماں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بہادر بیٹا پیدا کیا۔ پاکستانی قوم کا یہ جذبہ، پاکستانی ماؤں کا یہ جذبہ پوری دنیا میں پاکستانی قوم کو ایک نہایت خاص جو ہے وہ اہمیت دلاتا ہے۔ ہم مسلمان تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں، ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ جو ہمیں شہادت کا اگر رتبہ ملے گا تو وہ ایک عظیم رتبہ ملے گا۔ میجر عدنان اسلم نے آج ایک بار پھر مادر وطن پر قربان ہو کر، مادر وطن کے خاطر شہادت نوش کر کر تاریخ رقم کی ہے۔ بنو میں خارجیوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا تھا۔ میجر عدنان اسلم جو چھٹی پر تھے، انہوں نے والنٹری اپنے آپ کو آ کر اس آپریشن میں خارجیوں کے خلاف، خارجیوں کو جہنم واصل کرنے کے خلاف، ملک کے پاک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور جس طریقے سے وہ شہید ہوئے ہیں، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، ان کا ایک سپاہی، ان کا ایک جوان زخمی ہو گیا تھا، خارجی قریب کھڑا تھا، خارجی اسے مارنا چاہتا تھا، خارجی اس پر فائر کرتا ہے، میجر عدنان اسلم آتے ہیں اور اس کے اوپر لپٹ جاتے ہیں، اس سپاہی کو نیچے کر دیتے ہیں، وہ گولیاں خود کھا لیتے ہیں، اپنے زخمی سپاہی کو میدان جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد وہ شدید زخمی ہوتے ہیں، سی ایم ایچ میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ پاک سے جا کر ملتے ہیں، شہادت جیسا عظیم رتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ یہی تو جذبہ ہے جو ہماری قوم کے سپاہیوں میں ہے، یہی تو جذبہ ہے جو ہماری قوم کے جوانوں میں، یہی تو جذبہ ہے جو ہماری قوم کے افسروں میں ہے۔ افواج پاکستان اس ملک کے لیے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے۔
یہ جو بکواس کرتے ہیں افواج پاکستان پر، اگر میرا بس چلے میں ان کے منہ سے ان کی زبانیں کھینچ لوں۔ آپ ہوتے کون افواج پاکستان پر بکواس کرنے والے؟ یہ شہداء ہیں ہمارے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا جذبہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایسی ایمانی قوت آپ نے آج تک کسی اور قوم میں نہیں دیکھی ہوگی، کسی اور فوج میں نہیں دیکھی ہوگی۔ میں میجر عدنان کے لیے غمزدہ تو ضرور ہوں، لیکن مجھے فخر ہے وہ اس ملک پر شہید ہوا ہے۔ شہید کا غم نہیں منایا جاتا، شہید کے لیے ماتم نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو خوش نصیب ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا ہے۔ جب اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں کہ وہ اس دنیا سے جا چکا ہے؟ اس کی روح تو قبض کر لی ہے، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا چکا ہے۔ وہ شہداء جیسے عظیم رتبے پر فائز ہو چکا ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ میجر عدنان اسلم نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے جوان کی جان کو محفوظ بنایا۔ اس کے بعد دیکھیں ان خارجیوں کو جنہوں نے بیرونی آقاؤں کے کہنے پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، ان تمام خارجیوں کو جہنم واصل کیا۔ میں ایک دفعہ پھر سلام پیش کرتا ہوں میجر عدنان اسلم کی والدہ کو، انہوں نے اتنا بہادر بیٹا پیدا کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے شہداء ہیں، میں سب کی ماؤں کو سلام پیش کروں گا۔ بابر صاحب کیا کہیں گے، مطلب جیسے اگر ہم آج بات کریں میجر عدنان اسلم شہید کی، ان کے والد نے بڑے، مطلب اگر ہم دیکھیں ان کا وائس نوٹ سنیں کہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ سب کو مبارک ہو، پورے ملک کو مبارک ہو کہ ایک بیٹا جو ہے وہ پھر مادر وطن پہ قربان ہو گیا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ان کے دیکھیں حوصلے یہ تو کو، عظیم ماں باپ ہیں، عظیم مائیں، میں نے آپ کو کہا نا، جو اتنے بہادر بیٹوں کو پیدا کرتی ہیں جو مادر وطن پر قربان ہو جاتے ہیں، مر مٹتے ہیں، یہ تو عظیم باپ ہے۔ اس کی آواز میں آپ کو کہیں پر جو ہے نا غم اور افسوس نہیں نظر آ رہا ہوگا، خوشی نظر آ رہی ہے۔ اس نے تو وہ رتبہ پایا ہے جس رتبے کا ہر مسلمان خواہش مند ہے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے شہادت جیسا عظیم رتبہ نصیب فرما۔ مرنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایک نہ ایک دن جو ہمارا وقت مقرر ہے اس پہ موت آنی ہے، لیکن وہ موت جس پہ آپ مادر وطن پر مر مٹیں، جب آپ کی قبر پر پاکستان کا پرچم ہو، اس موت سے بہترین موت، اس قبر سے بہترین قبر جب آپ کی قبر پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہو، میرے خیال میں اس سے بہترین نہ قبر ہوگی نہ اس سے بہترین موت ہوگی۔ تو میجر عدنان اسلم نے تاریخ رقم کی ہے، اور ان کے ماں باپ عظیم ماں باپ ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے شہداء کے ماں باپ ہیں، یہ عظیم ماں باپ ہیں۔ میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پاکستانی ماؤں میں یہ جذبہ ایسے ہی قائم و دائم رہے گا۔ ہم انشاءاللہ اس وطن پہ تو مر مٹیں گے، لیکن ہم اس وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں، اور ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اس ملک میں مر مٹ سکتی ہے، لیکن اپنی وطن کی طرف اٹھنے والا کوئی ہاتھ یا انگلی برداشت نہیں کر سکتی۔ بالکل بالکل بابر صاحب، ایسے ہی اللہ پاک ہمارے جوانوں کو، ہمارے لوگوں کو اور بھی حوصلہ دے کہ وہ میجر عدنان شہید جیسے یا باقی جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں یا غازی ہیں، ان سے سبق سیکھیں اور وہ اس میدان میں آئیں اور اپنے ملک کو کامیاب کریں۔ سر اس پہ کیا کہیں گے؟ کل جو ایک ہم کہیں کہ پروٹیسٹ ہوا ہے، اور جتنا نقصان ہوا ہمارے لوگوں کو اور نقصان پہنچایا گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے یا پھر سیاست کے نام پہ پراکسی وار جو ہے وہ چل رہی ہے؟ what do you think؟ کل غریب کا بچہ بھوکا سویا تھا، کل مزدور کے گھر میں فاقہ ہوا تھا۔ کل جو انہوں نے اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے مسترد شدہ جماعتوں نے، جو مسترد شدہ جماعتیں جنہیں بلوچستان کی عوام 2024 کے الیکشن میں مسترد کر چکی ہے، جن کے پاس نہ کوئی اسمبلی میں نمائندگی ہے، جن کو نہ عوام نے ووٹ دیا ہے، انہوں نے کل ایک جو تماشا لگایا کوئٹہ میں، اس سے نقصان کس کا ہوا؟ غریبوں کے گھر میں فاقہ ہوا، مزدور کا بچہ بھوکا سویا، مزدور کو کل مزدوری نہیں ملی، غریب کل اپنی دہاڑی نہیں لگا سکا۔ ان کے تو اپنے بچے جو ہے نا لندن میں، دبئی میں بیٹھے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں، پورے بلوچستان میں کل انہوں نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دی تھی، اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے بدماشی کی، ایک رکشہ چلانے والا اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اس کے رکشے کے شیشے توڑ دیتے ہیں۔ ایک فروٹ والا ریڑھی بان اپنی ریڑھی لے کر نکلتا ہے، اس کی ریڑھی گرا دیتے ہیں۔ ایک غریب بندہ جو دکان پر ماہانہ تنخواہ پہ کام کرتا ہے، دکان کا شٹر کھولتا ہے، اس کی دکان کو جلا دیتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ بلوچستان کے ساتھ مخلص ہے؟ یہ بلوچستان کے غریب کے ساتھ مخلص ہے؟ ان کی اپنی جائیدادیں تو لندن اور یورپ میں ہیں۔ کل کسی ایک احتجاج میں مجھے بتائیں کہ یہ جو سو کالڈ لیڈر ہے، محمود خان اچکزئی ہے، اختر مینگل ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی تھے، ڈاکٹر مالک ہے، ان کے اپنے بچے کہیں پر آپ کو نظر آئے؟ ان کے اپنے بچوں نے، ANP والوں نے، ان کے اپنے بچوں نے کہیں پر روڈ بند کیا؟ اپنی تو اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں، مسلح افرادوں کے ساتھ، گنمینوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، بازار بند کر رہے تھے، عوام میں خوف و ہراس پھیلا رہے تھے، لوگوں کو جو ہے جس نے
دہاڑی لگانی تھی, اس کی دہاڑی کو خراب کر کر راتوں کو یہ سجیاں کھا رہے تھے, راتوں کو یہ روسٹ کھا رہے تھے. اس غریب کے گھر میں, جس کے گھر میں فاقہ ہوا, اس کو کسی نے پوچھا؟ یہ جو ہے مسترد شدہ سیاستدان ہیں, یہ مسترد شدہ جماعتیں ہیں. کل انہوں نے کوئٹہ میں تماشا لگایا ہے اپنی مردہ سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے. دیکھیں جب یہ شاہوانی اسٹیڈیم والا واقعہ ہوا, جس کی بنیاد پر انہوں نے کل احتجاج کیا ہے, انہوں نے ہڑتال کی تھی, جب وہ واقعہ ہوا تو صوبائی حکومت نے سب سے پہلے زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی. یہ خود کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے جو شہید ہونے والے جو شہداء ہیں ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں, جو بھی معصوم شہید ہوگا اس کے حق میں ہم آواز اٹھائیں گے, براک ڈیجیٹل سے اٹھائیں گے. ہم یہاں پر مظلوموں کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر بی ایل اے کسی پر ظلم کرے گا ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پر ایکسپوز کریں گے, بے نقاب کریں گے. بی ایل ایف کرے گا, اللہ نظر کرے گا, بشیر زیب کرے گا. ہم بیٹھے اسی لیے ان کو ہم بے نقاب کریں. اب بھی اگر داعش نے ایک دھماکہ کیا ہے, حکومت تو آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے. یہ خود کلیم کر رہے تھے کہ اس میں جو ہے نا 35 سے زیادہ لوگ شہید ہو سکتے ہیں, لیکن صوبائی حکومت کی بہترین پالیسی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ایکشن لیا, وزیر صحت کو اسپتال بھیجا, ڈاکٹر صاحب آ گئے, ایمرجنسی نافذ ہو گئی. الحمدللہ شہداء کی جو یہ تعداد بتا رہے تھے اس سے بہت کم ہوئے, 15 لوگ شہید ہوا. ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہے, ہمیں ان کی جانوں کی بھی فکر ہے, ان کی جانیں بھی ہمارے لیے قیمتی ہیں. اس کے بعد زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کی گئی, زخمیوں کو جو ہے نا کراچی شفٹ کیا گیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کے بعد آپ دیکھیں 15 لاکھ روپے کے شہداء کے لیے پیکج کا اعلان کیا کہ 15 لاکھ روپے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملیوں کو ملیں گے. اختر مینگل کی کم جائیداد ہے, اس کی جماعت کے کارکن تھے, اس نے اپنے کارکنوں کے لیے 1 روپیہ کا اعلان کیا, سو کالڈ دنیا کو دکھانے کے لیے 2-4 لوگوں کے پاس فاتحہ کے لیے چلا گیا, اسپتال تیسرے دن گیا ہے, تیسرے دن اسپتال گیا ہے. تو آپ تو ان کے اوپر نام کے اوپر سیاست کر رہے ہو. جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے نام کے اوپر آپ اپنی مردہ سیاست کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہو, آپ ریاست کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو. یہ بلیک میلنگ کس لیے؟ آگے جو آنے والا الیکشن ہے, آگے اسمبلی میں نمائندگی لینے کے لیے. محمود خان اچکزئی کے پاس پورے بلوچستان میں ایک اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے. وہ چند جو ہے نا 2-4 کل کے جو بچے ہیں انہیں اپنے ساتھ میں ارد گرد بٹھایا ہوا ہے رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ پر, وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ تنقید کرتے ہیں. بھائی آپ کی حیثیت کیا ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان پہ تنقید کر رہے ہو؟ آپ کون سے ایگزیکٹو پوزیشنز پہ رہے ہو؟ آپ کی قابلیت کیا ہے؟ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی ہے؟ آپ نے لوگوں کی کس غم دکھ اور دکھ میں شریک ہوئے ہو؟ زلزلہ آئے, طوفان آئے, سیلاب آئے, یہی صوبائی حکومت ہے, یہی افواج پاکستان ہے, اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہو. ایک اور میں نام نہیں لوں گا کہ ایک جماعت کا جو ہے نا صوبائی سربراہ ہے, صوبائی صدر ہے, وہ جو ہے نا فتنۃ الہندوستان کو کور کرنے کے لیے, فتنۃ الخوارج کو کور کرنے کے لیے اس نے پریس کانفرنس میں بڑی اول فول بکواس کی ہے. اس کا میں جواب دوں گا, لیکن جو ہے نا اس کو جب ایم پی اے بنایا ہوا تھا, جب اس کو سارے فنڈز جا رہے تھے, جو اس کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی گاڑیاں چل رہی تھی, اس ٹائم تو سب کچھ صحیح تھا. اب جب وہ ایم پی اے نہیں ہے تو وہ جو ہے نا ہمیں الٹے سیدھے نام دیتا ہے, وہ ریاست کو جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے مردہ لوگ ہیں, یہ ان کی سیاست مردہ ہو گئی ہے, یہ مسترد شدہ لوگ ہیں, انہیں بلوچستان کی عوام نے مسترد کر دیا ہے. کل انہوں نے تماشا لگایا اور اس تماشے کا نقصان ایک بلوچستان کے غریب کو ہوا ہے, ایک بلوچستان کے مزدور کو ہوا ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کو ہوا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کے پاس اربوں خربوں کی جائیدادیں, ان کے بینک بیلنس چیک کریں, ان کی اولادوں کو اٹھا کر دیکھیں. ان کے سارے بچے لندن دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. محمود خان کے بچے کہاں پر ہیں؟ نو باڈی نوز. اختر بینگل کے بچے کہاں پر ہیں؟ نو باڈی نوز. تو یہ تو ہمارے نام پر سیاست کرتے ہیں. کل جتنے بھی آپ دیکھیں احتجاج کے لیے لوگ نکلے ہوئے تھے, سارے غریب کے بچے تھے, اپنے خود یہ کمروں میں بیٹھے ہوئے تھے, ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. نام دیا تاریخ کی کامیاب ترین ہڑتال, تاریخ کی ناکام ترین ہڑتال تھی. کل انہوں نے بدماشی کی ہے, انہوں نے زور کیا, انہوں نے زبردستی کی ہے. کل یہ بلوچستان میں 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے, 9 مئی کرنا چاہ رہے تھے. اب میں یہ اپنے ریاستی اداروں سے اور حکومت سے درخواست کروں گا کہ یہ جو 9 مئی کی انہوں نے کل ایک سازش کی ہے, 9 مئی کی طرز کا جو انہوں نے کل بلوچستان کے حالات کو خراب کیا ہے, جلاؤ گھیراؤ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حکومت آتی ہے, کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہے, روڈ بناتی ہے. کل ان سارے روڈوں کو انہوں نے اکھاڑ دیا ہے. کل فٹ پاتھوں سے سارے انہوں نے ٹفٹائل اٹھا کر روڈوں پر مارے. روڈوں کے پر جو ہماری جو گورنمنٹ نے ابھی خوبصورت کوئٹہ شہر کو خوبصورت بنانے جا رہی تھی, وہ جو ساری چیزیں لگائی تھی ان سب کو جلا دیا ہے. تو حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے اور ان کو نشان عبرت بنائے کہ کل کو کوئی اس طرح روڈ نہیں بند کر سکے. سب سے اہم بات, کل میں خود کتنے مسافروں کو جانتا ہوں کہ وہ رلے ہیں, وہ کتنے مریضوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اسپتال پہنچنا تھا, جن کے آپریشنز تھے وہ اسپتال نہیں پہنچ سکے. کتنے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سب کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں کل جنہوں نے تماشا لگایا ہے, روڈ بند کیا ہے. میں حکومت سے اور ریاست سے درخواست کروں گا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. سر لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی ہو گیا ہے, بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, القاعدہ ہے, ان کے خفیہ کیمپس جو ہے اور محفوظ مقامات کی جو ہے وہ نشاندہی ہوئی ہے. اور بی ایل اے کے بارے میں یہ ہے کہ بی ایل اے بیٹھ کے وہاں سے بھی آپریٹ کرتی ہے, اور بلوچستان میں ایون کوئٹہ میں دیکھیں ہم کہ اپنے خاندانوں کو جو ہے وہ آگے کرتی ہے, ان کا استعمال کر کے یہ لوگ جو ہیں وہ چیزوں کو چلاتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ افغانستان میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, مطلب جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ابھی نیکسٹ
کیا ہوگا؟ دیکھیں اس پر میرا جو سٹانس ہے وہ بڑا کلیئر ہے. میں اس پر ہمیشہ بات کرتا رہا ہوں. بلوچستان میں ہو یا پاکستان میں ہو, کے پی میں ہو, جہاں پر بھی انوالومنٹ ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ان دہشت گرد تنظیموں کے جو کیمپس ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں, ان کے بیس کیمپس ہیں, وہ افغانستان میں ہیں. بی ایل اے کو افغانستان سے پوری سپورٹ ملتی ہے. وہاں کی جو افغان حکومت ہے انہوں نے انہیں پناہیں دی ہوئی ہیں, ان کو تربیت گاہیں بنا کر دی ہوئی ہیں. ہماری حکومت نے بارہا اس پر ان سے احتجاج بھی کیا ہے. ہم نے انہیں بارہا بتایا بھی ہے کہ آپ ان کو جو ہے لگام دیں, اپنے ملک سے یہ چیزیں نہیں کریں. لیکن افغانستان بھی نہیں سمجھ رہا. ابھی بنو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں جو 3 خوارج جو جہنم واصل ہوئے ہیں ان کا تعلق افغانستان سے تھا. ثبوت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ان کے نام, ان کا خاندان, ان کا جو ہے نا سب کچھ. ایک کا جو ہے نا تعلق صوبہ وردک سے تھا اور 2 کا بھی تعلق جو ہے افغانستان کے صوبوں سے ہے. تو دیکھیں افغانستان کی انوالومنٹ تو ہے, بی ایل اے کو پوری سپورٹ ہے. بی ایل اے اگر آ کر بلوچستان میں کاروائیاں کرتی ہے, معصوم لوگوں کو شہید کرتی ہے, تو یہ آتے وہاں سے, ٹریننگ وہاں سے لیتے ہیں. ان کو فنڈنگ پاکستان میں تو ان کے اوپر بڑی سختی کر دی ہے, پاکستان تو ان کو نہیں چھوڑتا, فنڈنگ اور اسلحہ ان کو وہیں سے ملتا ہے. اب اتنا لمبا بارڈر ہے ہمارا, 1600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. پورا بارڈر جو ہے کور کرنے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ کور کریں, لیکن کہیں نہ کہیں پر انہیں گیپ مل جاتا ہے. اس گیپ سے وہ داخل ہوتے ہیں پاکستان میں. گزشتہ مہینے آپ دیکھیں ہم نے زوب کے علاقے میں ان خوارج کے خلاف, ان فتنۃ الہندوستان کے خلاف ہماری سیکورٹی فورسز نے 47 فتنۃ الہندوستان اور خوارج کو جہنم واصل کیا ہے. لیکن وہ موقع ڈھونڈتے ہیں آنے کے لیے, ٹیمیں تشکیل دیتے ہیں, ان کی تشکیل ہوتی ہے جس میں خوارج جو ہے پاکستان آتے ہیں, یہاں پر حالات خراب کرتے ہیں, اور بی ایل اے تو وہاں سے مینیج ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں یہ بتا چکا ہوں, میں یہ ہر جو ہے ذی شعور شخص کو سمجھانے کی یہ کوشش کرتا ہوں, جن کے ہاتھ میں کچھ اختیارات ہیں انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب تک افغانستان سے انوالومنٹ نہیں رکے گی بلوچستان کے حالات بہتر نہیں ہوں گے. افغانستان سے انوالومنٹ ہو رہی ہے, بی ایل اے کے کیمپس ہیں, بی ایل اے کے ٹریننگ کیمپس ہیں, بی ایل اے کو فنڈنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے خاندانوں کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ اپنے خاندانوں کو نہیں استعمال کر رہے بی ایل اے والے. اب یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, سیانے ہو گئے. سیانے نہیں ہو گئے, لومڑی کی طرح شاطر ہو گئے. اب یہ جو ہے نا غریب اور معصوم بلوچوں کو استعمال کرتے ہیں. اپنے بچوں کو انہوں نے سوئٹزرلینڈ, لنڈن اور گلف کنٹریز میں سیٹلڈ کر دیا. اپنے خاندانوں کو انہوں نے سیٹلڈ کر دیا. ان کے کاروبار, ان کا روزگار سارا وہاں پر لگا ہوا ہے. وہ جو ڈالرز ان کو انڈیا سے ملتے ہیں, راہ سے ملتے ہیں, وہ سارے جو ہے نا ان کو اب وہاں پر مل رہے ہیں. اب یہ یہاں پر معصوم بچوں کو ان کو ورغلاتے ہیں, ان کو آزادی کا جو ہے نا وہ ایک سبز باغ دکھاتے ہیں, ان کو ایسا ان کا برین واش کرتے ہیں, ایسا نیریٹو بناتے ہیں جس سے بچہ اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو استعمال کر رہے ہیں. افغانستان حکومت نے اگر پاکستان کے ساتھ حالات کو بہتر کرنا ہے, اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہے اور خطے میں ترقی کرنی ہے, اگر افغانستان جیسے پتھر کے دور میں رہ رہے گزشتہ بہت سارے سالوں سے, اگر اس نے اسی طریقے سے پتھر کے دور میں رہنا ہے, ابھی تک وہاں کی جو حکومت ہے نا اسے بہت زیادہ ملکوں نے تسلیم نہیں کیا ہے. عبوری حکومت ہے وہاں پر, دنیا میں ابھی تک اس کے لیے سفارتی مسائل ہیں. اگر اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہیں کرنا تو اسے اس انوالومنٹ کو روکنا ہوگا. اسے ٹی ٹی پی ہو, بی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہے, اس کو ٹھکانوں کو ختم کرنا ہوگا اور پاکستان میں انوالومنٹ کو ختم کرنا ہوگا. اگر افغانستان حکومت نے یہ نہیں کیا تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ طالبان دنیا میں ایک دفعہ پھر اکیلے رہ جائیں گے. جیسے ماضی میں اکیلے تھے اسی طرح اکیلے رہ جائیں گے. طالبان کو اب ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. سو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ٹائم دیا. بڑی اچھی اور خوبصورت باتیں جو تھیں وہ آپ نے کی اور بڑی کلیئر باتیں ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ناظرین آپ سب کو بتاتی چلوں کہ بابا یوسفزئی صاحب جو تھے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہے تھے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائیں کہ کل کیا ہوا تھا اور حالات جو تھے وہ بلوچستان کے کیسے تھے. یہ ناظرین میں آپ سب کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ ہڑتال سے پہلے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی, جو نام نہاد ایک مشر ہیں اور ایک سردار جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اسٹیٹ کو مطلب بڑا کھلم کھلا مطلب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم سب مطلب جتنے بھی تھانے ہیں ہم ان کو آگ لگا سکتے ہیں. تو تھانے آپ کے باپ کی میراث ہے کہ آپ ان کو آگ لگائیں گے, یا سرکاری جو املاک ہیں وہ آپ کے باپ کے پیسوں سے بنی ہوئی ہے, یا مطلب آپ کی زمین ہے جو آپ چیزوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے. جیسے ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ مطلب یہ جتنے بھی ہیں لوگ, اگر وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ چلاتے ہیں یا مطلب لوگوں کو اکساتے ہیں, انتشار پھیلاتے ہیں, تو یہ بھی وہی لوگ ہیں, یہ بھی انہی میں لوگوں میں سے ہی آتے ہیں جو فتنہ الہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جو فتنہ الہندوستان کے ہم ان کو دہشت گرد کہتے ہیں. سو دے آر ون آف دیم. ہم یہی کہتے ہیں کہ دے آر ون آف دیم, کہ مطلب
جیسے بابر صاحب نے کہا کہ 9 مئی والا واقعہ جو تھا وہ یہ لوگ بلوچستان میں کل بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ بنایا بھی تھا. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز تھے پشتونخوا کے، دیکھیں کہ وہ خود نکلے ہوئے تھے اور وہاں پہ شیلنگ وغیرہ ہو رہی تھی. تو نکلنے کی ایک تو ضرورت کیا ہے، اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ مطلب پولیس جو ہے وہ ہم پہ پتھراؤ کر رہی ہے یا لاٹھی چارج جو ہے وہ کر رہی ہے، آنسو گیس کر رہی ہے. تو آپ کون سا ان پہ پھول برسا رہے ہیں؟ آپ بھی تو املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ لوگوں کے رزق پہ جو ہے وہ لات مار رہے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے توڑ رہے ہیں، رکشوں کی شیشے توڑ رہے ہیں، ریڑھی والے جتنے ہیں ان کے آپ ریڑھی وغیرہ گرا رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ دہشت گردی ہی کر رہے ہیں اور آپ انتشار ہی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کو انتشار کا جواب ایسے ہی ملے گا. آپ پہ لاٹھی بھی برسائی جائے گی، آپ پہ آنسو گیس جو ہے وہ بھی پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے، دائرے میں رہ کے بات کیجیے گا. بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں بینگ اے بلوچستانی یہ کہنے پہ کہ مطلب ایسے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان میں رہتے ہیں اور ایسے لوگ آ کے بلوچستان کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرتے ہیں. اور ناظرین جیسے ہم نے بات کی کہ مطلب جتنے بھی افغانستان سے فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں، جو میں ایک بہت بڑا فگر جو تھا سمبازے میں، سمبازے کے علاقے میں جو تھے وہ فتنہ الخوارج کے لوگ جو تھے وہ آئے تھے اور ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں نے، اداروں نے ان کو جان حاصل کیا. تو بالکل یہ لنک ملتا ہے. افغانستان میں ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، بی ایل اے کے لوگ ہیں، وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، وہاں پہ یہ لوگ تربیت لے رہے ہیں اور وہاں سے تربیت حاصل کر کے لوگ بلوچستان میں کارروائی کرتے ہیں. لیکن پھر ہم کہیں گے کہ ہمارے ادارے الرٹ ہیں، ہمارے جوان جو ہیں وہ کبھی بھی اس چیز سے دریغ نہیں کریں گے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں. وہ جان دیں گے لیکن وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، وہ اپنے صوبے کی حفاظت کریں گے، اپنے صوبے کے لوگوں کی حفاظت کریں گے. اور اس کا پروف جو ہے وہ شہید عدنان جو ہیں وہ دے چکے ہیں، میجر شہید عدنان جو ہیں وہ دے چکے ہیں. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.